بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 9 ذی الحجہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ اور 3ری صدی کے علم و معرفت کے امام تھے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ماموں اور شیخ و مربی تھے۔ 7 سال کی عمر میں جب ان سے شکر کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، شکر کی تعریف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو اس کی وجہ سے کبھی نعمت دینے والے کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، آپ کی قوت گویا یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی تعلیم مکمل فرمائی اور 20 سال کی عمر میں افتاء کی مسند پر فائز ہو گئے۔ قرآن و حدیث کے بارے میں فرمایا کرتے، جو شخص قرآن کریم کا حافظ اور حدیث رسول کا کاتب نہ ہو اس کی اتباع نہ کیا کرو، کیونکہ ہمارے مذہب کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ وہ علم شریعت کے ساتھ ساتھ علم طریقت کے بھی امام تھے۔ اپنے بارے میں فرمایا کرتے کہ مجھے سلوک و معرفت کا بلند ترین مقام فاقہ کشی، ترک دنیا اور شب بیداری کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ وعظ گوئی سے دور بھاگتے تھے۔ ایک مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ کہنے کا حکم دیا تو بیان کرنا شروع کر دیا، جس کو سن کر بہت سے لوگ ایمان قبول کر لیتے تھے۔ موت کے وقت ذکر میں مصروف تھے کہ اسی حال میں 297 ہجری میں جمعہ کے دن اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور امام قرخی کے قبرستان شونیزیہ میں دفن کیے گئے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ چونٹی اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ چونٹی بھی اللہ کی عجیب مخلوق ہے۔ اتنے سے چھوٹے جانور میں اللہ تعالیٰ نے آنکھ، ناک، کان، دل و دماغ، ہاتھ، پیر کتنی کاریگری سے بنائے، پھر ان کو سوچنے، سمجھنے اور سونگھنے کی بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا۔ وہ 1 میل کی دوری سے میٹھی چیزوں کا سونگھ کر پتہ لگا لیتی ہے۔ چونٹیوں کی سردار کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اپنے ماتحت تمام چونٹیوں کو بلاتی ہے اور وہ اس چیز کو اٹھا کر اپنے بلوں میں لے جاتی ہیں۔ اگر کسی دانہ کے جمنے کا خطرہ محسوس ہوتی ہیں تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں اور گرمی کے موسم میں سردی کے لیے اور اسی طرح برسات کا موسم آنے سے پہلے ہی ذخیرے جمع کر لیتی ہیں۔ بغیر کسی مشین و آلہ کے گرمی اور برسات کے موسم کی خبر انہیں کس نے دی؟ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو ایسے ہنر سکھا دینا اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ نمبر 3 ایک فرد کے بارے میں نماز کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح مکمل طور پر وضو کرتا ہے پھر صرف نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کسی دور گئے ہوئے رشتہ دار کے اچانک آنے سے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ ابن خزیمہ۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں کرتے کا استعمال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں قمیص بہت پسند تھی۔ ابو داؤد۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہر فرد نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ مسلم شریف۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں عورتوں کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت عطر لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں تو وہ زانیہ ہے اور ہر دیکھنے والی آنکھ زناکار ہوگی۔ ترمذی شریف۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا میں خود کو مشغول نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا سے اسی طرح نکل آئے جس طرح میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میرے سوا تم میں سے ہر ایک دنیا کی کسی نہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے۔ مسند احمد۔
نمبر 8 آخرت کے بارے میں جنت کا موسم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اہل ایمان کے صبر کے بدلہ میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کیا جائے گا۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جنت میں مسہریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں انہیں نہ گرمی کا احساس ہوگا اور نہ وہ سردی محسوس کریں گے۔ سورہ دہر۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، نظر لگنے سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اسے پسند آ گئی، پھر اس نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیا تو اس کی نظر سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کنز العمال۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ سورہ آل عمران۔